انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے متعلق اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ سیف ہے، محفوظ ہے؟ کیا ہر شخص اسے کر سکتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ یہ بات سمجھیے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کوئی دوائی، کوئی میڈیسن تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو۔ یہ تو ایک ایٹنگ پیٹرن ہے، یعنی آپ کے کھانا کھانے اور کھانا نہ کھانے کے شیڈیول کا نام ہے کہ کس وقت آپ نے کھانا کھانا ہے اور کس وقت آپ نے بھوکا رہنا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو ایک سائنس کا درجہ حاصل ہے، اس پر بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ موجود ہے۔ یہ ہمارے جسم میں ہمارے ہارمونز، ہمارے سیلز اور خون کے اندر موجود گلوکوز یعنی شوگر وغیرہ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، یہ ساری نالج، ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور اس بنیاد پر احتیاط کے تقاضے کے طور پر کچھ لوگوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے گریز کریں، اور اگر کریں بھی تو اپنے ڈاکٹر یا جو ان کا ڈائٹیشین ہے جو کہ انہیں خوراک کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے، ان کے مشورے سے ہی کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس فہرست میں آتے ہیں۔ نمبر 1، ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر کے مریض۔ اس میں خصوصاً شوگر کے وہ مریض جو پہلی قسم والے ہیں، یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس والے، کیونکہ اس شوگر کا علاج عموماً انسولین سے کیا جاتا ہے جو کہ خون میں گلوکوز کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ اگر یہ مریض انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرے گا تو وہ گھنٹے جس میں اس نے کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے، یعنی فاسٹنگ ونڈو کے دوران، جب خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، تو اب ایک طرف تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی وجہ سے گلوکوز کم ہونے کا خدشہ، دوسری طرف مریض اپنے علاج کے لیے جو انسولین لے رہا ہے وہ بھی شوگر کو کم کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو سکتا ہے۔ تو ایسے مریض خود سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع نہ کریں، بلکہ اپنے ڈاکٹر کی سپرویژن کے ساتھ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں تاکہ ممکنہ نقصان سے بچ سکیں۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو پریگننٹ یعنی جن کے پیٹ میں بچہ ہے، یا جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں ماں اور بچے دونوں کو زیادہ توانائی اور زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں اگر متوازن کھانا نہ کھایا جائے، جو کہ اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے، تو ضروری غذائی اجزاء اور وٹامن کی کمی کی وجہ سے پیٹ میں پلنے والا بچہ اور دودھ پیتا بچہ، ان دونوں کی نشو و نما اور گروتھ متاثر ہو سکتی ہے، جو کہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ حمل کے دوران اور دودھ پلانے کے دوران عورتیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے گریز کریں۔ نمبر 3، بچے اور 18 سال سے کم عمر کے نوجوان، کیونکہ اس عمر میں آپ کے جسم کو بہت اچھی اور مناسب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا جسم بہتر طریقے سے گرو کر سکے، اس کی اچھے طریقے سے پرورش ہو سکے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اسی لیے اس عمر میں تجویز نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ موٹے ہیں تو ڈاکٹر یا ڈائٹیشین کی سپرویژن میں جو آپ کو آپ کی عمر اور اس کی ضرورت کے مطابق آپ کی خوراک کو سیٹ کر کے دے سکے، اس کی مدد سے آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے یا جن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے جب کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کچھ لوگوں میں بلڈ پریشر کو کم کروا سکتی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ کے چکر والی کیفیت انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بڑھ جائے۔ اجازت چاہتا ہوں اپنے پیاروں کا، اور اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔